الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا صلاۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے اس خالق کے کائنات نے مجھے اور آپ کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اور وہ ہمارے بھائی جو سوئے ہوئے ہیں اللہ انہیں اٹھنے کی، اپنے گھر کی قدر کرنے کی، اپنے گھر میں آنے کی، نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا درس قرآن جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو، اللہ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو تسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی اتباع اور پیروی نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا، انکار کر دیا اس نے، غرور اور تکبر میں آ گیا۔ آج میرے بھائیوں ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے ساتھی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، سجدے کرتے ہی نہیں۔ اس کا ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اب دیکھو یہ فرشتے جو ہے وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، اس نے کہا میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں اور میں مٹی کو سجدہ کروں، آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، غرور اور تکبر میں آ کے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور جب ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام ٹھہرو، انت تم، وزوجک اور تیری بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ تم جنت میں ٹھہرو، دونوں میاں بیوی، وکلا اور کھاؤ پیو اس جنت میں سے، منہا اس میں سے، رغدن کھلا، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو کہ تم دونوں جنت میں رہو، مزے اڑاؤ، جیسے مرضی پھل کھاؤ، جیسے مرضی کھانے کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ تو یہ حضرت مائی حوا کو فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا، مائی حوا کو۔ اور مائی حوا جو تھی، فرمایا کہ جس وقت پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ عورت جو ہے اس کی ابتدا پسلی سے ہوئی ہے، اگر یہ اپنے پوائنٹ پر، اپنے مرکز پر، اپنی بات پر اڑ جائے تو یہ پسلی جو ہے یہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ یعنی یہ ضد کی اور اپنی جو اس کی مرضی جو ہے اس کے مطابق یہ کام کرے گی۔ تو یہاں جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جنت میں مزے اڑاؤ جہاں سے تم چاہو، جیسے پھل کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا،
مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ درخت گندم کا، انگور کا، یا پتہ نہیں مطلب کسی اور کا تھا۔ یہ بہرکف زیادہ تر گندم اس سے ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ، تم دونوں اس کے قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکون من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو، اپنی جان پر تم ظلم کر بیٹھے گے۔ فَأَزَلَّاهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے ورگلا دیا۔ شیطان نے کہا کہ یہ پھل بڑا ہی اچھا ہے، اگر تم اس کے قریب چلے جاؤ گے تو اس کی لذت، اس کی حلاوت اتنی ہے کہ ساری عمر تم یاد رکھو گے۔ اس نے وہ باتوں میں لا کر ان دونوں کو فرمایا کہ پھسلا دیا، جو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَأَزَلَّاهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس چیز سے، کس چیز سے؟ جنت کے اندر جو مزے لا رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، تو چلے گئے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اس درخت کے قریب جب چلے گا وہ دانا کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا مما کان فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں سے ان کو نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بِبَعْضِكُمْ، اور کہا ہم نے کہ بعض تمہارا جو ہے وہ بعض کا دشمن ہے۔ اب جہاں سے فرمایا کہ نکل جاؤ، دنیا میں ٹھہرو، اور اب کیا ہے؟ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور واسطے تمہارے زمین میں ہے ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، قبر تک، موت تک، یا قیامت تک۔ ان آیات کے اندر میرے بھائیوں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ابلیس تھا، جو شیطان تھا، اس نے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک اب وہ اللہ کے بندوں کو پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ فرمایا لیکن اللہ کے بندے جو ہے وہ اس کے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو قرآن پاک کے مطابق جو ارشاد ہے اس پر عمل کرنے کے لیے